السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں میں ایسے کلمات جاری داخل کر دیے گئے ہیں جس کا انہیں خبر بھی نہیں کہ ایک کہنا ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اسی طرح ایک کلمہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علی دم دم دے اندر، یعنی علی ہر دم میں ہے، ہر سانس میں ہے، ہر انسان میں ہے۔ یہ کہنا جو ہے یہ کیسا ہے؟ دیکھیں، اگر تو آپ اس کو اس معنی میں لیتے ہیں کہ کیونکہ صحابہ اور اہل بیت دونوں ہمارے لیے صاحب اکرام ہیں، تکریم کے باعث ہیں، ہم ان کی دل و جان سے عزت کرتے ہیں، تو ان کا ہمارے دلوں میں رچنا بسنا، ان کی محبت کا ہمارے دلوں میں رچنا بسنا تو اس معنی میں تو ٹھیک ہے۔ ہر اللہ والے سے ہماری محبت ہے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن اگر اس کا یہ معنی لیا جائے جو حلولیہ کا تھا، معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم، کہ وہ ہر دم میں ہر جان میں بستے ہیں، اس طرح جس طرح کہ وہ اسے کانسیپٹ ان کے ہاں ہے، تو پھر یہ جو ہے ایک غلط عقیدہ ہوگا۔ دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بعض لوگوں نے خدا بھی کہا۔ عبداللہ بن سبا نے خود ایک دفعہ کوفے میں حضرت علی کو مخاطب کر کے رمز و کنائے کی زبان میں کہا انتا ہوا، یعنی تو وہی ہے۔ تو حضرت علی اس کے نظریے کو بھانپ گئے اور اسے سخت سرزنش کی اور بعد میں اسے سزا دینے کے لیے بلا بھیجا، تو معلوم ہوا وہ کوفے سے راہ فرار اختیار کر چکا ہے۔ بہرحال اس نے اپنے معتقدین کی ایک جماعت تیار کر لی تھی۔ ایک دفعہ یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اعلان بازار میں کھڑے ہو کر اپنے اسی عقیدے کا پرچار کر رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام قمبر نے یہ باتیں سنی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جا کر اطلاع دی کہ کچھ لوگ آپ کو اللہ کہہ رہے ہیں معاذ اللہ، اور آپ میں خدائی صفات مانتے ہیں۔ آپ نے ان کو بلایا اور قوم زد کے یہ 70 لوگ تھے، آپ نے ان سے پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ ہمارے رب ہیں اور خالق اور رازق ہیں۔ آپ نے فرمایا تم پر افسوس ہو، میں تو تم ہی جیسا ایک بندہ ہوں اور تمہاری طرح کھانے پینے کا محتاج ہوں۔ اگر اللہ کی اطاعت کروں گا تو مجھے اجر دے گا اور نافرمانی کروں گا تو سزا دے گا، لہٰذا تم اللہ سے ڈر جاؤ اور اس عقیدے کو چھوڑ دو۔ دوسرے دن قمبر نے پھر حضرت علی کو بتایا کہ وہ لوگ پھر وہی کچھ کہہ رہے ہیں۔ آپ نے دوبارہ انہیں بلایا اور تنبیہ کی، لیکن پھر بھی یہ لوگ باز نہ آئے۔ تیسرے دن آپ نے انہیں بلا کر یہ دھمکی بھی دی کہ اگر تم نے پھر یہی بات کہی تو میں تم کو نہایت بری سزا دوں گا۔ مگر اس جماعت کا سرغنہ عبداللہ بن سبا یہ تو ایک خاص مشن کے تحت یہ تحریک چلا رہا تھا، لہٰذا یہ لوگ اپنی بات پر اڑے رہے۔ آپ نے ایک گڑھا کھدوایا جس میں آگ جلائی گئی اور ان سے کہا دیکھو اب بھی باز آ جاؤ ورنہ اس گڑھے میں پھینک دیے جاؤ گے، مگر وہ اپنے عقیدے پر قائم رہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے آگ میں پھینک دیے۔ یہ تفصیلات فتح الباری کی جلد نمبر 12 صفحہ 238 پر موجود۔ اور امام بخاری نے حدیث مختصراً کتاب استذباح المرتدین میں نقل کیا اور ان حلولیوں کے لیے زنداقہ کا لفظ استعمال کیا، اور یہ بھی صراحت کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے تھے کہ اگر میں حاکم ہوتا تو ان کو جلانے کے بجائے ان کے قتل پر اکتفا کرتا۔ اور حلول کا عقیدہ رکھنے والے وہ لوگ جو بچ رہے تھے اپنے عقیدے میں اور بھی سخت ہو گئے۔ ان کی دلیل جو ہے وہ یہ تھی کہ آگ اور پانی سے عذاب دینا صرف اللہ کو سزاوار ہے، اور حضرت علی نے بھی چونکہ آگ سے جلایا ہے لہٰذا وہ عین اللہ ہے، استغفر اللہ العظیم۔ وہ زبان سے یہ کہتے تھے کہ لا لعذاب بالنار الا رب النار، یعنی آگ کا رب بھی آگ سے سزا دیتا ہے۔ یعنی حضرت علی کے مقابلے کے معاملے میں ان کا عقیدہ یہاں تک پہنچ گیا تھا۔ اور عبداللہ بن سبا کا یہ عقیدہ جو ہے یہ بعد میں اس کے جو پیروکار تھے نصیریہ، کیسانیہ، قرمتیہ اور باطنیہ، ان میں بھی داخل ہو گئے، اور اسی طرح اس کے علم بردار اور لوگ بھی بنتے چلے گئے۔ تو بہرحال اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جو ہے یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نا حلول کا، یہ کسی قسم سے جو ہے دین، بلکہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ایسا معاملہ ہے جو انہوں نے خود بنایا ہے اور دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ کفری عقیدہ ہے، اور اس کے معاملے میں جو بھی باتیں یہ کرتے ہیں یہ ان کی اپنی بنائی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دم دم کے اندر جو ہے بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ حلولیہ عقیدہ جو ہے نا وہ کسی طرح چونکہ دوسرے فرق ضالہ میں بھی داخل ہوا اور ہوتے ہوتے جو ہے وہ مسلمانوں میں یوں بھی رائج ہو گیا۔ اور اکثر آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ اس کا مطلب کیا ہے تو یہ آپ کو عجیب و غریب سے اس کے مطالب بتائیں گے۔ اسی لیے خدا کے لیے یہ جو جوش و جذبات میں لکھی ہوئی باتیں ہوتی ہیں یہ کسی کے ساتھ بھی یہ منسوب کر دیتے ہیں اور پھر سب اسے گانے گنگنانے لگتے ہیں۔ تو خدا کے لیے جب تک مطلب نہ پتہ ہو، فہم نہ ہو، آپ پلیز ایسے الفاظ بولنے سے گریز کیا کریں جن کے آپ کو مطلب بھی نہ پتہ ہو، مفاہیم بھی نہ پتہ ہوں، یہ کیوں لکھے گئے، کس لیے لکھے گئے،
ان کے پیچھے کیا مقصد ہے، تاکہ آپ اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا سکیں جو دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.